ہر اتوار سنتے ہی رہتے ہیں کہ برکتاً جو سلسلہ وار درس چل رہا ہے اسی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج جو آیات جو گزشتہ تفسیر بیان کی گئی اس کے بالکل اس کے بعد کی آیات ہی کی تفسیر اختصار کے ساتھ بیان کی جائے گی، کیونکہ آپ کو یعنی حضرت العلامہ ڈاکٹر مصطفیٰ شفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے سننا ہے، اس لیے آپ پورے صبر و تحمل کے ساتھ انشاءاللہ میں نے مختصر سی درس کے بعد آپ ضرور ان کے بصیرت افروز بیان سے آپ کو بصیرت افروز بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت العلامہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب دام اقبالہ، پروفیسر جامعہ عثمانیہ اور ڈائریکٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ اور محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کے صدقے میں اس گنہگار کو اپنے کلام پاک کے تقریباً نصف حصے کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بقیہ حصے کی بھی اس احقر کو تفسیر بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ محترم حاضرین کرام، ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے یہ 15واں پارہ سورۃ الکہف کے 74 رکوع کی چند آیات کریمہ کی ابھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الکہف کے 74 رکوع کی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ سے مراد اصحاب کہف، فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سال رہے، اور انہوں نے اس 300 سال پر اور 9 سال کا اضافہ کیا۔ ایسا کیوں کہا گیا انشاءاللہ تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ مجموعہ کیا ہو گیا، 300 اور 9 ملائیں گے تو 309 سال اپنے غار میں 309 سال رہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت اٹھے وہاں رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے، وہی آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ ابصر بھی واسمی، کیا ہی وہ خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی وہ خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان اصحاب کہف کے لیے من دونہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کارساز نہیں، کوئی کارساز نہیں تھا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی، جو وحی کی گئی، اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، رب کے کلمات، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی ملتحدہ پناہ کی جگہ، کوئی ماوا ملجا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، تو سب سے پہلے جس آیت کریمہ
کی تلاوت کی گئی کہ جس میں اصحاب کہف کی اس کہف میں رہنے کی مدت، غار میں رہنے کی مدت کو بیان کیا گیا۔ ما قبل کی آیت سے ربط کیا ہے؟ ما قبل کی آیت میں بات بتائی گئی تھی، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي کہ میرا رب مجھے اس سے بھی قریب کی رشد و ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کی راہ بتائے گا، اس سے بھی قریب کی، اس سے بھی قریب کی رشد و ہدایت کی راہ بتائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف، سورہ کہف کے نزول کا نشانی نزول کیا ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہودیوں سے مل کر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں پوچھو، ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، روح کے بارے میں پوچھو، اگر یہ سچ سچ جواب دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ سچ سچ جواب دیتے ہیں تو اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، اور خاص طور پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب یہ اعلان کر دیجئے یہ تو اصحاب کہف اللہ کے، یعنی اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، آسمان اور زمین کے سارے غیوب کو جانتا ہے، ان سارے غیوب میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تو آپ کو اس سے بڑھ کر اللہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سارے غیوب سے اللہ تعالیٰ مطلع فرمائے گا۔ یہ کوئی جذبات کے اندر سے بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ معتبر مفسرین کرام، صاحب تفسیر مظہری، بہت بڑے بزرگ عالم ربانی حضرت ثناء اللہ، نام بھول رہا ہوں، پانی پتی، ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، بہت بڑے مفسر، تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وہ یہ فرماتے ہیں آتاہو، یعنی اس آیت کریمہ یعنی اس سے بھی قریب، یعنی اصحاب کہف کا جو واقعہ تم کہہ رہے ہیں، اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کو تم سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے، یوں تو بے شمار دلائل ہے، نبی کی صداقت کی، نبی کی نبوت کی عظمت کے دلائل تو بے شمار ہے۔ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں آتاہ اللہ علم غیوب المرسلین و علم ما کان وما یکون ما هو اوضح فی الحجۃ وما هو اقرب الى الرشد من قبر اصحاب الکہف۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سارے مرسلین، جتنے مرسلین گزر چکے ہیں، ان سارے مرسلین کے غیوب کا، غیب کا علم عطا فرمائے گا، ساری تفصیلات بتائے گا، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتائے گا جو انتہائی حجت کے اعتبار سے واضح ہیں۔ اور اصحاب کہف کا جو واقعہ تم پوچھ رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، اور جو ہدایت کی راہ بتائے گا۔ تو اسی کا ایک حصہ، انہی غیوب میں سے ایک حصہ کہ یہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، ان کی غار میں رہنے کی مدت۔ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، اہل کتاب نے خاص طور پر اختلاف کیا تھا، عیسائیوں کے کئی فرقے، کوئی کہتا کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ جس طرح انہوں نے اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کیا تھا، اسی طرح اصحاب کہف کی اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں اختلاف کیا۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا 187 سال رہے، کوئی تو کہتا 200 سال رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقی یعنی علم تو اللہ ہی جانتا ہے، اور علم اللہ نے کس کو عطا کیا؟ اس کلام پاک کے ذریعے سے اپنے حبیب کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کی حقیقی رہنے کی تعداد، مدت کیا ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ 903 سال رہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی انہی کا کلام ہے، اللہ حقیقی تعداد زیادہ جانتا ہے، حقیقی تعداد کیا ہے، لیکن زیادہ تر اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق پہلے یعنی اگلے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدت 3 تھے 5 تھے، اس طرح وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 309 سال تھے، کہ زیادہ سے زیادہ یعنی مطلب یہ کہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن کریم کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ حقیقت میں ان کے رہنے کی مدت 309 سال ہے، لیکن سیدھا سادہ کیوں نہیں فرمایا؟ عربی زبان کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا کہ 309 سنین عربی زبان میں بولنے کا طریقہ ہے۔ عربی کیا ہر زبان میں اسی کہا جاتا ہے کہ مطلب الگ الگ کر کے نہیں کہا جاتا 300 اور مزید 9 سال، ایسا تو نہیں کہا جاتا نا۔ لیکن قرآن کریم کی ترتیب، قرآن کریم کا اسلوب بدل دینا یہ اپنے اندر بے شمار معنی رکھتا ہے، اپنے اندر ایک مطلب حقائق رکھتا ہے، کسی نہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عام اسلوب کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو عام اسلوب جو ہے اس عام اسلوب سے ہٹ کر اللہ نے ایسے کیوں فرمایا 309 سال رہے؟ وَلَبِثُوا، اور رہے ایک ایک لفظ یعنی ایک ایک معنی ایک ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کانو،
رہنے کے لیے عام طور پر وہ تھے، یہ بتانا ہے پچھلا واقعہ، کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو چکا تھا جو قرآن نازل ہوا، وہ کانو تھے تو ہو سکتا ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ زندہ نہیں تھے، مر گئے تھے، تو اب یہ اس کی تردید کے لیے کہ زندہ تھے، کہ لبث عام طور پر قرآن کریم میں اکثر زندوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ایک عمر کا ایک زمانہ گزار چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 برس لبث رہے، تو اللہ تعالیٰ لفظ لبثوا فرما کر فرمایا کہ زندہ تھے، پھر غار میں نہیں، غار تو چھوٹا ہوتا ہے جہاں عموماً سورج کی روشنی وغیرہ نہیں جاتی، کہف اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ کہف ایسے بڑے غار کو کہتے ہیں جہاں آسانی سے سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ ان کی کرامت ہے، اللہ نے کوئی بزرگی عطا فرمائی، سورج کی روشنی پہنچنے کی ممکن ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرما چکا تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو غار کے دہنے جانب کٹ کر طلوع ہوتا ہے، ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کتراتا ہوا غروب ہوتا ہے سورج۔ لوگوں نے کہا یہ سائنسی انداز کی وجہ سے نہیں، اللہ نے فرمایا سائنسی نہیں، یہ سورج کی روشنی جا سکتی تھی، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ کیوں فرما رہا ہے حالانکہ غار کے کھلے حصے میں کیوں فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ روشنی جا سکتی ہے لیکن سورج کو اجازت نہیں کہ وہاں ان کے جسموں کو جھلسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب اس مدت کو بیان کیا گیا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ، اس لیے کہف فرمایا، کہف ایک کہف اشارہ ہے، یعنی مطلب چھوٹا غار نہیں تھا، کھلا حصہ تھا۔ پھر کہفہم 309 سال۔ اب عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے حبیب سے فرمایا 300 ہم جانتے ہیں، 9 کہاں سے بڑھ گئے؟ نجران کے عیسائی کہنے لگے 300، کیونکہ واقعہ بہت مشہور تھا، معروف تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اکثر بعض روایتوں میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، لیکن اکثر روایتیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے قرب زمانہ کی وجہ سے اصحاب کہف کے بارے میں جانتے تھے لیکن حقیقت کا پتہ نہیں تھا، سارے حقائق نہیں جانتے تھے۔ تو اب عیسائیوں نے کہا یہ 9 تو سمجھ میں آ رہی بات، یہ 300 تو سمجھ میں آ رہی بات، یہ 9 کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ اشارہ فرما دیا اے حبیب کہہ دو اللہ کے بیان کے بعد، اللہ کے کلام اترنے کے بعد بھی اختلاف کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے اس کی مدت کو، اللہ خوب جانتا ہے اس کی مدت کو، وہ آسمان و زمین کا غیب ہے۔ اگر تمہارے عقول میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، بے شمار قسم کے علوم ان کا اللہ نے ان پر منکشف کرے گا، وہ خوب جانتے ہیں، اللہ ان کو اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے علم دے گا کہ 9 اور 3 میں کیا راز ہے، یہ بتانے کے لیے کہ شمسی جو سال اور قمری سال ان دونوں میں اختلاف ہوا کرتا ہے، کہ 300 کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ شمسی سال کے اعتبار سے وہ غار میں 300 سال رہے، اور قمری جس کو آپ چاند کے اعتبار سے وہ غار میں 309 سال رہے۔ ان کے عقول وہاں تک نہیں گئے تھے۔ ارے کیا بات ہے کہ 300 الگ، یہ 9 اضافہ، ایک تو 9 کے اضافے پر تعجب تھا، دوسرا یہ کہ عام اعتبار سے اللہ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ ہر سال میں شمسی اور قمری میں کتنا فرق ہو جاتا ہے؟ 11 دن کا، 11 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور 100 سال میں 300 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، شمسی اور قمری 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، اور جب 300 سال ہوں گے تو کتنا فرق ہو جائے گا؟ 9۔ 300 سال ہوں گے تو 9، اس میں قصور بھی آ جائے تو قصور کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 9 مہینے اگر آپ حساب کر کے نکالے، 9 سال 4 مہینے، 4 مہینے کا اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 50 سال 2 مہینے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ 50 سال۔ صحیح ہے کہنا، 51 تو نہیں کہا جا سکتا، 51 تو نہیں کہا جا، 51 اس وقت کہیں گے کہ جب کہ 12 مہینے مکمل ہو جائے۔ تو حساب و کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ قصور کا اعتبار نہیں ہوتا، تو حساب کر لیجئے کہ 300 سال کے کتنے سال بنتے ہیں، تو 300 سال کے جو شمسی ہے وہ قمری سال بنتے 309۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے اس انداز سے بیان فرمایا، یہ معلوم ہو جائے کہ شمسی سال کے اعتبار سے 300 اور قمری اعتبار سے اگر ایک ساتھ بیان کیا جاتا تو اس حقیقت کی طرف جو چاند و سورج کے درمیان جو فرق ہے دن کا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، یقیناً اسلام کی عبادت کے بہت سے امور کا تعلق قمری سے ہے، کہ روزے کا رکھنا، عید کا کرنا، بقرعید، رمضان اور بہت سی باتوں کا، لیکن اشارہ مل رہا ہے
اگر کوئی اپنا حساب سورج کی تاریخ کے حساب سے رکھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے، گرچہ کہ بہت سی عبادتوں کا معاملہ قمری ہے لیکن سورج سے بھی حساب رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس زمانے میں عام دستور تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ کی جو عبادتیں ہیں اس کا تعلق قمری سے ہے، لیکن روزانہ کی روزمرہ کی عبادتوں کا تعلق وہ شمسی سے ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سب کا تعلق سورج سے ہے، کہ فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب کی نماز کب ہوگی؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، عصر کی نماز کب ہوگی؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مغرب کب ہوگی؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ شمسی بھی حساب کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اسلام نے قمری جو سال کا جو اعتبار کیا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کیوں؟ اگر بین الاقوامی اعتبار سے کیلنڈروں پر پابندی لگا دی جائے اور تاریخ وغیرہ کے ظاہر کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو یہ سورج کو دیکھ کر کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا کہ آج پہلی ہے، دوسری ہے، پانچویں ہے، چھٹی ہے۔ تو ہماری جنتری تو اللہ نے آسمانوں میں ثبت کر دی، چاند دیکھ لو پتہ چل جائے پہلی کا ہے، 15 کا ہے، 19 کا ہے، 28 کا ہے، یہ پتہ چل جائے۔ تو ہماری جنتری تو واضح ہے کائنات میں۔ وہ کون سی جنتری ہے؟ وہ قمری جنتری ہے، اور شمسی جنتری کو دیکھنا پڑتا ہے، پتہ چلانا پڑتا ہے، اور قمری جنتری ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی آسمانوں میں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اب آسانی سے حساب کر دیا گیا، اس لیے ہم سست پڑ گئے، ورنہ دیکھنے والے تو چاند کی اس کیفیت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے تھے، 8 ہے، 7 ہے، 9 ہے، اتنے ماہرین تھے۔ تو یہ راز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 300 سال رہے، اور اس پر انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے اس انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کی رہنے کی مدت کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسا کہ ابھی سن چکے ہیں، اتنا کھلا واضح ارشاد کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو گویا اللہ نے اپنے حبیب پاک سے فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ خوب جانتا ہے؟ اللہ تو سارے عالمین، سارے یعنی آسمان و زمین کا غیب جاننے والا ہے، اللہ تو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بحث کیا تھا، کیا بحث کیا تھا کہ اصحاب کہف جب چلے گئے 309 سال کے بعد، جن کا انکشاف ہوا تھا، پھر دوبارہ جا کر اسی کہف میں آرام کیے اور وفات پا گئے، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کے حبیب کے رسالت کے اعلان تک کتنی مدت ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ اس قسم کی جو مدت ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب کہہ دو کہ جس طرح انہوں نے جو مختلف چیزوں اختلاف کیا، انہیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اے حبیب ان سے بحث، جیسا کہ کہا گیا، ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا علم تو ہمارا دیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے کہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کا سارا غیب اسی کا ہے۔ اب یہاں اللہ کے حبیب نے ان کی مدت کو بتایا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اب صرف ہی کیا ہی زیادہ دیکھنے والا، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے، یہ بتانے کے لیے اصحاب کہف کی جو کیفیت ہے، یہاں یعنی ان کے پناہ لینے کی کیفیت کو اور ان کی دعا کو خوب سننے والا، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ یہ اشارہ ہے اصحاب کہف ہی نہیں، بلکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سوچا بھی نہیں جا سکتا، جہاں اسباب نہ ہو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اللہ وہاں مدد فرماتا ہے۔ آگے چل کے فرما اللہ تعالیٰ کہ بھی جو آخری آیت پڑھی گئی کہ تم اللہ کے سوا اور کوئی ماوا ملجا نہیں پائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی ماوا ملجا نہیں پائیں گے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پناہ ملے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب نظر کرم فرماتا ہے تو ہلاکت والی شے سے اللہ تعالیٰ ہلاکت سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ تو اصحاب کہف ہے۔ تو سنیے کہ امت محمدیہ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ جب اصحاب کہف کی کرامات کے عالم ہے تو امت محمدیہ کے اولیاء کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ انتہائی سخت قسم کی سردی، صحرا کی سردی، یعنی کسی آبادی کی سردی نہیں تھی، جنگل کی سردی، اچانک سفر کرتے کرتے صحرا میں آ گئے، سخت سردی ہونے لگی، رات کا سناٹا، سردی کا عالم، ایسے عالم میں یعنی ہلاکت کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آرام کے لیے تلاش کر رہے تھے کوئی مقام مل جائے۔ تو آخری میں ایک موٹی رسی انہیں ملی، اسی کو غنیمت جانتے ہوئے الٹ پلٹ کرتے ہوئے جسم پر ڈالا اور رات میں آرام کیا۔ صبح اٹھا، صبح کی سفید میں دیکھا کوئی رسی نہیں تھی، وہ ازدا تھا کہ جس کو اوڑھ کر انہوں نے رات بھر سویا تھا۔ تو اس کے بعد کہنے لگے اللہ
اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، اللہ تو کتنا بڑا رحیم ہے، ہلاکت والی شے کے ذریعے سے ہلاکت سے بچایا۔ سردی ہلاکت والی شے تھی اور بچایا کس سے؟ ہلاکت والی شے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی ما لہم من دونہ من ولی، کہ اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تم منی ملجا ماوا نہیں پاؤ گے، تب یقیناً کوئی ملجا ماوا نہیں ہے، یقیناً وہی کارساز ہے، اسی کی بارگاہ میں ہمیں ہر حالت میں رجوع ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں البتہ یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں یہاں تفصیل بیان نہیں کی جا رہی ہے، یہاں سابق کہ واقعی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو بتا رہا ہے کہ ہم خوب دیکھنے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں، اللہ سارے کائنات کے غیب کو جانتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ یہ بات بیان کی جا چکی، تفسیر کے 3 قسمیں ہیں، 2 قسمیں معتبر ہے، ایک کا کوئی اعتبار نہیں، ایک ہے تفسیر عالمانہ، ایک دوسری تفسیر عارفانہ، جاہل اللہ قرآن کریم کے حقائق بیان کرتے ہیں جس کو عاشقانی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تفسیر جاہلانہ۔ جاہلانہ تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بد عقیدہ شخص قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا، بلکہ ایک عقیدہ متعین کر کے قرآن کی ساری آیتوں کو اس عقیدے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اہل سنت والجماعت سے تعلق ہوگا اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق کرتا چلا جائے گا۔ فرق یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اور غیر اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کہ غیر اہل سنت والجماعت کا شخص ایک عقیدے کو متعین کرے گا اور قرآن و حدیث کی تعبیر کرتا چلا جائے گا، اور اہل سنت وہ ہے قرآن و حدیث کے تعلیم کے مطابق اپنے عقیدے کو بناتا چلا جائے گا۔ اب یہاں تو ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض جہالت سے یہ کہنے لگتے ہیں لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے، لہذا نبی غیب نہیں جانتے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، شرک ہے، اس لیے کہنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن کریم میں، انبیاء کے علوم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسے منسوب فرماتے۔ کیوں؟ یہ علم مخلوق کا دیا ہوا نہیں، یہ خالق کا دیا ہے، اس لیے اس موقع پر اپنی غیب دانی کا ذکر فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے دلیل پیش کروں، حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے فضیلت اللہ نے جو ثابت کی، کیسے کی؟ فرشتوں سے سارے کے سارے جو چیزیں قیامت تک پیدا کی جانے والی تھی ان کے بارے میں پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ مسمیات کو پیش کر کے، تو انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے قیامت تک، اور یہ بتایا گیا کہ صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ہر زبان میں اس کا کیا نام ہوگا۔ اس کو پانی کہا جائے گا اردو میں، اس کو ماں کہا جائے گا، آب، واٹر، سارے کے سارے جتنے لغات میں وہ اس لفظ کا نام ہوگا۔ یہ غیب ہے، فلاں چیز نام رکھا جائے گا، فلاں چیز کا، یہ غیب ہے۔ تو نبی کی سب سے پہلے نبی کی عظمت کیسے ثابت کی گئی؟ علم غیب کے ذریعے سے۔ یہ غیب ہے، کون سی چیز؟ کمپیوٹر پیدا ہوگا اس کا نام بتا دیا، راکٹ پیدا ہوگا اس کا نام بتا دیا، جہاز پیدا ہوگا اسے طائرہ کہا جائے گا، اسے کمپیوٹر کہا جائے گا، جو قیامت اسے قطار کہا جائے گا، اسے ٹرین کہا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب تھے۔ تو پتا چلا کہ نبی کی سب سے پہلے اللہ نے عظمت کو ظاہر کیا، علم غیب کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ لیکن یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں ان کو علم دینے والا کون ہے؟ مخلوق نہیں، خالق ہے، اس لیے کیا کیا؟ بتایا کس نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ فلما انبأهم بأسمائهم، اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ قالا، فرشتوں سے کہا، لم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو۔ بلکہ آپ کے اولیاء کی عظمت کا عالم یہ ہے، آپ کے سچے غلاموں کا عالم یہ ہے، سچے عاشق کا عالم یہ ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کیا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سارے کے سارے اللہ کے ملکوں کو رائی کے دانے کی طرح دیکھا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی اتصالی۔ تو ان اولیاء کی تو عظمت کا کیا کہنا، ان کی آنکھوں کا کیا کہنا، ان کی صحبت میں رہنے والوں پر بھی بعض وقت اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیا کرتا ہے۔ اور انسان تو انسان، ایسے بھی واقعات ہیں جانوروں کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، کوئی مبالغہ نہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کروں کہ بہت مشہور معروف بزرگ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی، حضرت جہانگیر سمنانی، جو بہت مشہور سلسلے اشرفیہ کے مطلب یہ کہ سرتاج ہے، کہ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہ مجلس واعظ میں ان کے گھر میں ایک بلی بھی رہتی تھی، وہ کونے میں بیٹھتی تھی، ایک بلی بھی رہتی تھی۔ جب حضرت
عرفانی جو آپ کے دروس ہوا کرتے تھے تو بلی کونے میں بیٹھا کرتی تھی، لیکن وہ بلی آپ کے صحبت، آپ کی مجلس کی تاثیر کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی تھی، اگر آپ گھر میں رہتے کوئی مہمان آتا تو جتنے مہمان آتے اتنی آوازیں لگاتی تھی، مطلب 5 مہمان آئے تو 5۔ حضرت کیا کرتے تھے، جو کچھ گھر میں ہوتا وہ 5 کی مہمانی کا سامان لا کر رکھ دیتے تھے، کھانا وغیرہ 5 برتن مہمانی کے سامان کے لیے، اسی تعداد سے 5 لوگ آ گئے 5 رکابیں لا لیے، 4 لوگ آئے 4 رکابیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک درویشوں کی جماعت آئی، بلی نے جتنا پکارا تھا حضرت اس کے اعتبار سے 7، مثال کے طور پر 7 برتن لے کر آئے یا 7 جو بھی چیزیں تھی لے کر آئے، لیکن وہاں 8، وہاں جملہ تھے 8۔ تو آپ نے غور سے بلی کو دیکھا، نہیں تو نے ایسا کیوں کی؟ تو بلی سیدھا ان فقراء کو تلاش کرتے ہوئے ایک فقیر کے پاس گئی اور اس کے زانوں پر بیٹھ کر پیشاب کر دی، اشارہ کر دیا کہ یہ نااہل ہے، یہ شامل نہیں ہے اس میں۔ تو وہ حیران ہو گیا، آ کے قدموں میں گر گیا کہ کہا حقیقت یہ ہے کہ میں صوفیانہ لباس تو پہنا ہوا ہوں، لیکن مجھے ایک ایسے اللہ والی کی تلاش تھی جو میرے کفر کو دیکھے اور میرے زنگ کو صاف کر دے۔ آپ کی بلی بھی میرے کفر کو جانتی ہے، آپ کی بلی بھی کفر کو جانتی ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ شخص اسلام کی دولت سے مالا مال ہو۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو جو اللہ والوں، ان کی سچی اتباع کرنے والے عاشقوں کا یہ عالم ہے، تو اللہ کے حبیب کے غیوب کا علم کیا ہوگا؟ بتایا جاتا ہے کہ بلی کے اندر بھی، یعنی مطلب ہے کہ کس حد درجے مخلوق کی محبت ہوا کرتی ہے، مخلوق کا درد ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان میں اگر وہ درد نہ ہو تو پھر وہ جانوروں سے بھی گزرا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جو سجادے تھے، آپ کے جو خلیفہ تھے، جانشین تھے، تو انہوں نے ایک فاتحہ کی، بہت بڑی دیگ چڑھائی، اور بلی اس دیگ کے اطراف گھوم رہی ہے، تو جو پکانے والا اسے دور کرتے جا رہا ہے، گھوم رہی ہے، پھر بھی یعنی مطلب ہے کہ کوشش کر رہی ہے کہ اس دیگ کے قریب چلے جائے، لیکن جانے نہیں دیتا۔ تو آخری میں بلی سے نہیں رہا گیا، چھلانگ مار دی، وہ گرم دیگ میں گر کے مر گئی، اپنی جان قربان کر دی۔ کس لیے جان قربان کر دی؟ کہ جس ولی سے محبت ہے اس ولی کے چاہنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کیا ہے؟ بلی نے ایک سانپ کو گرتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس کے اندر اسے یقین تھا کہ ابھی سب کھائیں گے، مر جائیں گے، رہا نہیں گیا۔ جب اسے قریب آنے نہیں دیا گیا تو چھلانگ مار کر مر گئی۔ میں مر گئی تو کیا ہوا؟ یہ اللہ والے تو یعنی مطلب یہ کہ اس کے ضرر سے محفوظ ہو جائے۔ جب بلی مر گئی تو دیکھ کے حیران رہ گئے، اس کے اندر سانپ بھرا ہوا پڑا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ولی کچھ نہیں، اللہ ہی ولی ہے سب۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ ہی ولی ہے۔ ولی کے معنی حقیقی کارساز، کام بنانے والا وہی ہے، کوئی کام نہیں بناتا، کوئی ہمارا کارساز نہیں، لیکن اللہ کی عنایت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ولی ہی نہیں تو اولیاء کا نام ولی کس نے رکھا؟ اولیاء کا نام ولی کس نے رکھا؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے خود ان کا نام ولی رکھا۔ تو یاد رکھیں، ابھی آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا احمد وزیر صاحب سے کہ اللہ بھی ولی، اللہ کی صفات میں سے ولی، یہ بھی ولی، شرک ہو گیا۔ اللہ بھی ولی، یہ بھی ولی۔ اور آگے اگر آپ مطلب یہ کہ وضاحت سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کون؟ مومن۔ اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ مومن۔ نبی کون ہے؟ مومن۔ سب مومن برابر ہے؟ اگر کہیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ جیسے مومن ہے ہم ایسے مومن، نبی جیسے مومن ہم جیسے مومن۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ المؤمن السلام المؤمن المہیمن۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ جو مشہور آپ اکثر ختم قرآن کے موقع پر جو اللہ کی صفات سنتے ہیں، انہی صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ مومن، نبی مومن۔ لیکن یاد رکھنا لفظ مومن کہتے ہی شرک نہیں ہوگا، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے شرک ہوگا۔ ولی کہتے ہی شرک نہیں ہوگا، ولی اللہ کی طرح حقیقی کارساز سمجھیں گے ولی کو تو شرک ہوگا۔ اللہ کی عطا سے اگر وہ مدد کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوگا۔ مومن اللہ ایمان دینے والا، اللہ امن دینے والا، اللہ ایمان لانے والوں کو جہنم سے مامون کرنے والا، محفوظ کرنے والا،
اور نبی وہ ہے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن پر ساری مخلوق ایمان رکھنا ضروری ہے، کہ ہمارا ایمان نبی پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، نبی اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اسے سمجھنا ہے۔ تو جہاز میں تو سفر ہم بھی کر رہے ہیں، کپتان بھی کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کپتان سفر کر رہا ہے، وہ کیسے کرایہ نہیں دے گا، ہم بھی سفر کیسے دینا پڑے گا؟ لیکن یاد رکھنا، کپتان سفر کر رہا ہے پار لگانے کے لیے، ہم سفر کر رہے ہیں پار ہونے کے لیے۔ نبی مومن ہے پار کرانے کے لیے، ہم مومن ہیں پار ہونے کے لیے۔ تو ما لہم من دونہ ولی میں بھی اگر اس قسم کی اگر کوئی تفسیر کی جاتی ہے جاہلانہ انداز سے، ذہن نشین کر لیجئے۔ یقیناً جو سب سے زیادہ بصیر ہوگا، جو سب سے زیادہ سمیع ہوگا، قرآن کریم میں بار بار آیا، لیکن یہ فعل کے طور پر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفات انہ سمیع البصیر، لیکن قرآن کریم میں اکثر پہلے سماعت کا ذکر، بعد میں بصارت کا ذکر، لیکن یہاں پہلے بصارت کا ذکر، بعد میں سماعت کا ذکر، بطور صفت کے نہیں، بطور فعل کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کا 309 سال تک سونا، ان کا جسموں کا نہ گلنا، ان کی حالت کا نہیں بگڑنا، ان کا محفوظ رہنا، کہ دنیا ہواؤں سے محفوظ رہنا، یقیناً جب غار کا حصہ کھلا ہوگا، پانی کتنی مرتبہ پڑا ہوگا، ہوا آندھیاں کتنی مرتبہ آئی ہوں گی، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ان کا محفوظ رہنا یہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے بصارت کو مقدم کیا گیا، بصارت کو مقدم اس لیے گیا کہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے، اس لیے ابصر بھی ہی واسمی۔ اور ایک انسان کے لیے نیک بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے اللہ کی یہ دو صفتیں ہی کافی ہے۔ اگر بار بار قرآن میں کیوں کہا گیا؟ اللہ صرف علم دینے کے لیے نہیں کہا گیا، خبردار کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہمارے اندر ایک کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہر مومن جانتا ہے اللہ دیکھنے والا ہے، ہر مومن جانتا ہے اللہ سننے والا ہے، کہ صرف عقیدہ ہی کافی نہیں، ہمیشہ زندگی کے صبح شام یہ مستحضر رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ جب ہماری خلوت کو دیکھ رہا ہے، اللہ جب ہماری جلوت کو دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ایک مومن کے 24 گھنٹے میں یہ صفت مستحضر رہے گی، تو گناہ کیسے ہوگا؟ یہ مقصد ہے، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے وہ سمیع ہے۔ اور بس آپ کہیں گے اتنی مرتبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنی مرتبہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ اس صفت کا استحضار، یہ صفت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے، ہماری خلوت میں بھی یہ صفت پیش نظر رہے، ہماری جلوت میں بھی پیش نظر رہے۔ اب رہا یہ کہ اپنے حکم میں اس لیے شریک نہیں کرتا، وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے۔ جو مستغنی ہوگا، غنی ہوگا، بے نیاز ہوگا، یعنی یقیناً اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم قل هو اللہ احد میں اعلان کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ کئی مرتبہ آپ شرک کے بارے میں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بطور اعزاز کے اللہ اپنے قرب بندوں کے لیے اللہ تدبیریں کرنے کے لیے ان کو اختیارات دیتا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ محض ان کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ خود ساری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، یدبر الامر۔ پھر کیوں فرشتوں کو تفویض کیا کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج نہیں، محتاج ہونے کی چیز نہیں، اللہ بے نیاز ہے، محض ان کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ والنازعات نزعا والسابقات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یدبر الامر، حقیقی تدبیر کرنے والا وہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک بندے بھی تدبیر فرماتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اپنے رب کی جانب سے جو کتاب تم پر وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ لا مبدل لکلماتہ، کیا مطلب؟ کہ آپ کے لیے صرف یہی کافی ہے، یا آپ کے لیے ہی قرآن کافی ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، رب کا کلام ہے، تم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو ملجا ماوا نہیں پائیں گے۔ ملتحد، لاحد مانے مننا، میل، اس لیے الہاد کیوں کہتے ہیں؟ کہ راہ حق سے ہٹ جانا۔ لحد خبر بھی ایک طرف سے ہٹ جاتی ہے، تو لحد جو بناتے ہیں خاص طور پہ ایک طرف سے میل ہو جاتا ہے۔ یہاں ملتحد کے معنی پناہ، پناہ کا میل، تو یقیناً جو پناہ گاہ ہوتی ہے انسان اس طرف مائل ہوتا ہے، اس کا میلان ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ملتحد رکھا گیا، پناہ گاہ کا نام ملتحد رکھا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے؟ تلاوت۔ یقیناً کیونکہ کلام الہی ہے، اللہ کے کلمات کی بھی اگر ہم قرات کریں گے یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن مقصود صرف تلاوت ہی نہیں، کتاب تو اللہ کے حبیب سے ہے، لیکن مراد ساری امت ہے، مراد ساری امت ہے۔ ہرگز تم اس کے علاوہ کسی کو پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یقیناً اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کون اس کو جانتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد بندوں کو کہنا ہے کہ یقیناً اللہ کے کلمات میں سارے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو اختلاف کر رہے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں بار بار، یہ سن لے اللہ کا ہر کلام، اللہ کی ہر آیت، اللہ کا ہر نقطہ،
اللہ کی ہر حرکت قرآن کریم میں جو بیان کی گئی وہ حق ہے. اللہ نے اس کی ابتدائی کیا فرمائی؟ نحن نقص علیک نباہم بالحق. نحن نقص، یہ ہم جو قصہ بیان کر رہے ہیں حق ہے. اب یہاں خطاب حضور سے ہے کہ مراد ساری امت ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں نہیں بس نبی سے خطاب کیا گیا ہم یہ کہیں گے. تو سن لیجئے کہ 15 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی پارے میں جو چل رہا ہے کیا فرمایا کہ ماں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی عبادت اور شرک کی مذمت بیان کر کے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کوئی اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر کوئی ماں باپ میں سے تمہارے کوئی بڑھاپے کی عمر کو یا دونوں کے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرماتا ہے فلا تقل لهم اف، ان کو تم اف نہ کہو. خطاب کس سے ہے؟ نبی سے. نبی کے ماں باپ میں سے کوئی آپ کے بلوغ کے زمانے تک تھے تو کہنا پڑے گا. خطاب حضور سے ہے، مراد امت ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یعنی اللہ کے اس کلام، اللہ کی کلام، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو یہاں اہم بات، کیونکہ آج کے موضوع کے اعتبار سے جو قرآن کریم کے جشن کے اعتبار سے، اس لیے چند باتیں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ جو تلاوت کلام کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم تلاوت کرو، اس میں غور کیجئے. من کتاب رب، کتاب کی اضافت کتاب اللہ بھی کہی جا سکتی تھی. کتاب اللہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی بجائے کتاب رب بھی کا فرمایا. کیوں کہ کئی مرتبہ آپ کو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی موقع پر جو صفت بیان کی جاتی ہے وہاں اس کے خصوصی معنی اور مفہوم کی طرف اشارہ ہوتا ہے. رب کے بارے میں آپ تو کئی مرتبہ سن چکے ہیں، ہر ایک جانتا ہے رب کے بارے میں، کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہیں آپ کہ رب مانے پرورش فرمانے والا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے کائنات کا سامان کیوں بنایا گیا؟ ہماری تربیت کے لیے، ہماری پرورش کے لیے. یہ ساری چیزیں ہماری پرورش کے لیے بنائی گئی. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ سمندر، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے؟ ہماری پرورش کے لیے. تو کیا انسان صرف جسم کا نام انسان ہے؟ نہیں، انسان جسم روح کی دونوں کے ترکیب کا نام انسان ہے. صرف انسان جسم کا نام نہیں، انسان جسم روح کے مرکب کا نام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی بقا کے لیے اتنی بڑی کائنات بنایا، اتنی بڑی کائنات بنایا، تو کیا ہماری روح کی بقا کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں پیدا نہیں کی؟ یقیناً. تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کی بقا کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. ہماری روح کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا. تو جس طرح یہ ساری کائنات میں اللہ نے ہماری جسم کی غذا رکھی، تو ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ کلام الہی ہے، ذکر الہی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ حقیقت میں تمہاری روحانی تربیت کا تعلق اگر کسی سے ہے تو میری کتاب سے ہے. اس لیے کتاب کی دعوت رب کی طرف فرمائی. کس کی کتاب؟ رب کی کتاب. جس طرح تمہاری ظاہر کی پرورش یہ اسباب سے کر رہا ہے، تمہاری باطن کی پرورش بھی اگر تمہاری ہو سکتی ہے اسی کتاب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس لیے کتاب کی رب، پھر یہ بھی کتاب الرب یہ بھی کہا جا سکتا تھا. ربی کا فرمایا. ربی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا رب. آپ کے سے مراد کہا یہ مفرد سنگولر، اس کی ربکم نہیں کہا، وہ تو سارے کائنات کا رب ہے. قرآن کریم کا تو پہلا ہی اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب. اور وضاحت کے ساتھ میں عرض کروں، یہ تو ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے. پروناؤن کے بجائے نون رکھ دیا جائے تو کس کی کتاب؟ کتاب رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کتاب، یہ معنی ہو جائیں گے اس کے. تو وہ تو سارے کائنات کا رب ہے، لیکن ربوبیت کی دعوت کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو عالم کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، پیدا کرنا تو آپ کو تھا، آپ کے صدقے میں سارے عالم کو پیدا کیا. اس لیے حقیقت میں ربوبیت کے جو حقیقت میں کامل مظہر ہے تو آپ ہے، اس لیے آپ کی طرف اضافت کی گئی. سارے کائنات کی ایجاد کا سبب کون ہے؟ آپ ہے. کئی مرتبہ یہ تو ان دنوں تو صبح شام تقاریر سن ہی رہے ہیں کہ مقصود کائنات کون ہے؟ آپ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو خصوصیت سے ایک نہیں، قرآن کریم کئی جگہ کہ ربی کا فرمایا، کہ موقع نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی. وطلو کا مقصد کیا ہے؟ تلاوت. تو تلاوت ہی نہیں، یہاں عمل بھی. بولیں گے کہاں ہے؟ تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وقرا نہیں بولا، پڑھو نہیں فرمایا، وطلو. تو ڈکشنری کھول کے دیکھیے، جیسے کہ مشہور معروف ڈکشنری منجد اٹھا کے دیکھ لیجیے. تلایتلو کے معنی کیا ہے؟ تلایتلو کے معنی پیچھے چلنا. اس لیے یہاں خاص طور تلاوت اس لیے کہا گیا
کہ صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھ کے عمل بھی کرنا. اس لیے یہاں اس موقع پر علامہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے پیاری بات فرمائی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو. کیوں کہ تلا یتلو کے معنی الاتباع، اتباع کرنا ہے. پڑھو اور عمل کرو، جیسے پڑھنا ہی نہیں لیکن رب کا کلام ہے، پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن نے رب کو، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس کیفیت سے جو تجلیات انہوں نے دیکھی، رب کو دیکھا، رب کی تجلیات کو دیکھا، 99 مرتبہ دیکھا. تب سوچنے لگے میں کبھی رب سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ اے اللہ آخر وہ کیا چیز ہے جس سے بندے تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں. اب کہ اگر مجھے یہ شرف حاصل ہوا رب کی تجلیات یا رب کو دیکھوں گا، خواب میں جو بھی کیفیت ہے، جو دل کی آنکھوں سے جو دیکھنے کا جو طریقہ ہے اولیاء اللہ کا دیکھوں گا، میں ضرور پہنچوں گا. 100 مرتبہ جو اللہ نے مشرف فرمایا، پوچھا یا رب العالمین وہ کیا چیز ہے کہ بندے جس چیز کے ذریعے سب سے زیادہ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے احمد تلاوت کلام پاک سے، میرے کلام کی تلاوت سے. تو آپ نے پوچھا یا رب العالمین سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو فرمایا سمجھ کر بھی بغیر سمجھ کے بھی. اب سمجھنے والے کا تو رتبہ تو کتنا بڑا ہوگا. سمجھنے والے کا تو ابھی آپ سن چکے ہیں، سمجھنے والے کے تو فوائد تو آپ ابھی سن چکے ہیں کہ اب جو نہ بھی سمجھ رہا ہے تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو ہر حرف پر 100 نیکیاں. تفسیر روح البیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف پر 100 نیکیاں. بیٹھ کر جیسے نفل وغیرہ پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کر آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف پر 50 نیکیاں. اور اگر آپ اہتمام کے ساتھ پورے وضو کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف پر 25 نیکیاں. بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، پڑھنا جائز ہے البتہ کہ بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے. غسل واجب ہے تو تلاوت کلام نہیں کیا جا سکتا. تو اگر بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں تو 10 نیکیاں جو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے اس میں قید نہیں ہے. اس لیے عام حالات 10 نیکیاں، جتنا اہتمام بڑھتا جائے گا نیکیاں بڑھتے چلے جائے گی. تو الف لام میم اللہ کی فرماتے ہیں کہ 10 نہیں، الف 10 لام 10 میم 10 30. ہاں ایک اہم بات جو آج تلاوت کی بات آ گئی، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے لیے صرف ماہ رمضان ہے، تلاوت کے لیے ماہ رمضان ہے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا، بابو مدینۃ العلم کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ پہلے زمانے کے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، جن کی بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے مراتب ہم سنتے ہیں، ان کی نسبت آج کے دور کے، اس دور کی بات کہہ رہے ہیں، اس دور کا ہوتا تو کیا عالم ہوتا. آج کے دور کے جو صوفیہ ہے، آج کے دور کے اہل اللہ ہے، آج کے دور کے جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان میں کیا فرق ہے. فرمایا کہ ان کی نسبت بہت جامع تھی، آج کی نسبت میں تھوڑا سا نقص واقع ہو گیا ہے. نسبت ہے ضرور، تھوڑا نقص ہے. وہ کیا؟ فرمایا وہ تلاوت کلام بھی کرتے تھے، وہ کثرت سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ کثرت سے ذکر کرتے تھے، لیکن آج کثرت سے تو ذکر کیا جا رہا ہے لیکن کلام الہی کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ حیران ہو گئے، نیند سے اٹھے، اٹھنے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، حقیقت ہے کہ ذکر و اذکار تو کر رہے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کا ایک حصہ روزانہ نہیں پڑھتے. تو غور و فکر کرنے کی اتنی خوشی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ واقعی یہ قرآن کریم کی ایک یہ آیت کی تفسیر ہے. تو فوراً اٹھتے ہی یہ آیت ذہن میں آئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ 21 پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہی آپ کی طرف کی گئی اس کی تلاوت کیجیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یہ آیت کریمہ میں 3 باتیں بتائی گئی: اللہ کا ذکر، نماز اور تلاوت قرآن. اگر ہم اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہماری وابستگی تینوں سے ہونی چاہیے کہ نماز جو فضائل، زیادہ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، وہ نوافل جس کی بڑی فضیلت آئی ہے: اشراق، اوابین، تہجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اس کا اہتمام کرے. اور ذکر الہی تو الحمدللہ جو بھی اہل نسبت ہے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. اب ہماری زندگی کی صبح کیسے شروع ہو؟ کچھ نہ کچھ تلاوت سے. اگر آپ کی زندگی، آپ کے اوقات یعنی فجر صبح کے وقت اجازت نہیں دیتے تو کم از کم سونے سے پہلے کوئی وقت، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ، پاؤ پارہ، چند رکوع،
کہ زندگی کی صبح اگر ہماری ہوگی تو یقیناً قرآن کریم کی آیت پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے. کون سی آیت پر؟ کہ جس میں تینوں کو جمع کیا گیا، ذکر الہی، نماز اور تلاوت قرآن. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواز تننے کو توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے اور اس اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اخلاص سے مخالف کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.